أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ کہ فوت ہو جائے تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائے بیویاں، یتربصن بانفسہن، روکے رکھے وہ اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 ماہ 10 دن، فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم، بس جب پوری ہو جائے ان کی عدت تو نہیں ہے کوئی حرج ان پر، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، جو کچھ بھی وہ کرنا چاہیں دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبر رکھنے والے ہیں۔ اب عدت کے حوالے سے عورتوں کے مختلف اقسام تھے، ان میں سے پہلی قسم کو ذکر کیا گیا کہ جس کو اس کا خاوند طلاق دے دے کہ اس کی عدت کیا ہوگی۔ اب دوسری قسم کی عورتیں کہ جس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہوگی، تو اس آیت مبارکہ میں اس کو بیان کیا گیا، اربعۃ اشہر وعشرہ، کہ اس کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہوگی، 4 ماہ 10 دن تک وہ اپنی عدت گزارے گی، اور اس کے بعد اسے اختیار ہے وہ آگے شادی کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، اور نہیں ہے کوئی حرج تم پر یہ کہ اشارے کنائے میں تم عورت کو نکاح کا پیغام دو، او اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپاؤ اپنے جانوں میں، علم اللہ انکم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن، ان قریب ذکر کرو گے تم لیکن نہ وعدہ کرو ان سے خفیہ، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر بات کہو انہیں دستور کے موافق، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کا عزم نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ ان کی عدت پوری ہو جائے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم چھپاتے ہو اپنی جانوں میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے بردبار ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو اس کے مسائل کیا ہیں، کہ اشارے کنائے کے ساتھ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے کہ اس تک یہ بات پہنچ جائے یا اس کے گھر والوں تک پیغام پہنچ جائے، لیکن یہ صراحتاً نہ ہو، وضاحتاً نہ ہو، بلکہ کسی اشارے کے ذریعے سے ہو، یا آدمی صرف اپنی خواہش کا اظہار کرے، اس بات کو پختہ نہ کرے۔ اور اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا، ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اور تم ان کے ساتھ چھپ چھپا کے وعدے نہ کرو، چھپ چھپا کے اس بات کے اوپر ایگریمنٹ نہ کرو کہ ہم شادی کریں گے یا اس طرح، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ ہی اس دوران کے اندر نکاح کا عزم کرو، نکاح کا پختہ ارادہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اب ایک عورت جس کا خاوند فوت ہو چکا ہے وہ اپنی عدت گزارے گی، عدت کے اندر اسے کسی قسم کا بناؤ سنگار کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی قسم کے نکاح کا پیغام سننے کی اجازت نہیں ہے، نکاح کا ارادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد اس سے شادی کرنا چاہتا ہے متعلقہ کے ساتھ تو وہ اس سے شادی تو کر سکتا ہے، لیکن اس کی عدت کے دوران اس کے پاس شادی کے لیے نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتا، اور چھپ چھپا کے اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی وعدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اب ایسا ممکن ہے کہ کسی عورت کا خاوند فوت ہوا اور کوئی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، یا اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، تو اب دل کے اندر خیال پیدا ہونے کو یہاں پہ بیان کیا گیا کہ اگر تمہارے دل کے اندر کوئی ایسا خیال پیدا ہو گیا لیکن تم نے حدود اللہ کو نہیں توڑا، اللہ کی حد کو نہیں توڑا، اس کے ساتھ کوئی چھپ چھپا کے وعدہ نہیں کیا، یا اس کے ساتھ کوئی پیغام نکاح کا نہیں بھیجا، تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، تو دل کے اندر پیدا ہونے والے خیال کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے ہیں۔ یہ خیالات کا پیدا ہو جانا یہ بعض اوقات انسان کے اپنے اختیار اور بس میں بھی نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔